بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان بخشش کا ذریعہ پارٹ 2 آف 2، عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی فضیلت۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کر لیا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ سال بھر میں بھی آدمی صرف ایک ہی حج کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہاں 10 دن میں 2 حج کا ثواب مل جاتا ہے اور مزید 2 عمروں کا ثواب بھی ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ مغفرت کا بہانہ نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کیوں دی گئی؟ لیلۃ القدر بھی اس طرح کا ایک بہانہ ہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا، اسی حال میں 1000 مہینے گزارے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں حسرت ہوئی کہ پچھلی امتوں کے لوگ تو آگے نکل گئے، ہم اگر پوری عمر بھی عبادت میں لگا دیں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ جل شانہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے سورۃ القدر نازل فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے بارے میں کوئی حسرت نہ رہے، اور امت کا دل بھی یہ سن کر خوش ہو کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ کیسا بدبخت انسان ہے جس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ان انعامات اور خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز بھی ہے جو بہت فکر میں ڈالنے والی ہے۔ دانش مندی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بھی نظر کی جائے، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ شخص، اللہ اکبر، جس پر رمضان آیا اور چلا گیا، اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اللہ۔ چار قسم کے آدمی جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس پر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور جو شخص بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب واپس جانے لگتے ہیں تو ملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ اللہ نے اس رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام کیا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے سوائے 4 آدمیوں کے۔ والدین رمضان المبارک سے بھی بڑا بخشش کا ذریعہ۔
والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الگ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ ذلیل و رسوا ہو وہ شخص جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملا پھر بھی اس نے بخشش نہ کروائی، کیونکہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے والدین کو بخشش کا ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ماں باپ ہیں، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ماں باپ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنے پر حج کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھنے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے، جبکہ یہاں ایک نظر پہ 1 حج کا ثواب مل رہا ہے۔ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ یہ کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو کاٹتا ہے۔ صلہ رحمی شریعت کا ایک ایسا فریضہ ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھے سلوک میں یہ داخل ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جائیں، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، اگر انہیں کوئی پریشانی ہو تو ان کی مدد کرو، بیمار ہوں تو عیادت کرو، ان کی کوئی خوشی ہے تو اس خوشی میں شریک ہو جاؤ، انہیں خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی تحفہ دے دیا کرو، کوئی ایسی بات کر دو جس سے وہ خوش ہو جائے۔ وہ لوگ جنہیں روزے سے بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور بعض راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار حرام مال سے کرتے ہیں، رشوت کا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے یا ڈاکے کا مال ہے، بھتے وصولی کا مال ہے، سود کا پیسہ ہے یا سودی کام کی تنخواہ کا پیسہ ہے۔ جو لوگ سود کے معاملات لکھتے ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاملہ رکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر بھی۔ شراب پینے والا۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا، جو شراب کا عادی ہو اس کی بھی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوگی۔